جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کمرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرے رشتے جڑ جاتے ہیں اور اسی کے سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان کی اس اہمیت کے پیش نظر ہمارے شریعت میں اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجات کا واحد نسخہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیے ہیں جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت اور الزام تراشی میں ہم عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک واعظ میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی کہ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتیں لعن طعن میں بہت آگے ہو، دوسرے اپنے شوہر کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوں اور کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت بیان نہ کی جائے، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں میری بہنوں، اگر آپ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرتی ہیں، اگرچہ واقع وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوسری کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً اسے تم ناپسند کرو گے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا، ان کی کچھ برائیاں ظاہر بیان کر دیے۔ بعد میں جب کھانے کی کوئی چیز آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم تو کھا چکے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اس کی غیبت نہیں کی؟ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائے غیبت کتنا ہی خطرناک اور کتنی ہولناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک عام برائی جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا آج کل ایک عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے جھوٹ کو جہنم کا رستہ بتلایا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا مقطع آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جھوٹ